بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کا ہمارے چینل زینا میڈیا میں خیر مقدم ہے. امید کرتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے. سب سے پہلے آپ تمام حضرات خدمت میں اور اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ایام فاطمیہ کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں. آپ حضرات واقف ہیں کہ ایام فاطمہ چل رہے ہیں. ان ایام میں ہم بی بی دو عالم کے فضائل و کمالات اور ان پر ڈھائے گئے مظالم کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، اور یہ تذکرہ کرنا بھی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے کہ بیوی پر کس کس طریقے سے ظلم ہوئے. ناظرین کرام، ہم کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی، مہمان خاص ہیں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین سید جمال نقوی صاحب قبلہ. آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم قبلہ سے مخاطب ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظم اللہ اجورنا و اجورکم. قبلہ، آپ کا ہمارے چینل زینا میڈیا میں خیر مقدم ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارا پروگرام ایام فاطمیہ کے حوالے سے رکھا گیا ہے، کہ جس میں ہم ان ایام میں یہ ناظرین کی خدمت میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کیا ذات ہے، اور آپ کے کمالات کیا تھے، آپ کے فضائل کیا تھے، اور بیوی کے کمالات اور فضائل کی طرف روشنی ڈالیں گے، اور آپ کے ذریعے سے ہم اپنے ناظرین تک کچھ پہنچانے کی کوشش کریں گے. سوال یہ ہے کہ بی بی دو عالم میں کیا کوئی ایسی خصوصیت بھی پائی جاتی ہے کہ جو کسی بھی شخص میں، یعنی کسی بھی بشر میں، کسی بھی انسان میں نہ پائی جاتی ہو؟ یعنی کوئی ایسی خصوصیت کہ جس میں بی بی دو عالم سب سے ممتاز ہو، یعنی کسی اور میں ایسی خصوصیت نہ پائی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. میں بھی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور اس چینل کے تمام ذمہ دار حضرات کی خدمت میں، اور اسی طریقے سے ہماری گفتگو سننے والے تمام عاشقان آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان ایام کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. بی بی کی ایسی خصوصیت، آپ کے اندر پائے جانے والی ایسی صفت جو بس آپ میں پائی جاتی ہو، وہ سب سے بنیادی بات تو ہم اس سوال کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود آپ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ایک ایسی ولادت ہے، اور اس میں ایک ایسا امتیازی پہلو پایا جاتا ہے جو ہم کسی فرد بشر میں نہیں دیکھتے. آپ ان افراد کا ذرا تصور کریں جو انبیاء کی فہرست میں آتے ہیں، اولیاء کی فہرست میں آتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں. وہ بھی کم سے کم مثلا حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نور اول ہیں، عقل اول ہیں، اللہ کے نور سے آپ کی خلقت ہوئی ہے. لیکن اس دنیا میں آنے کے لیے اور پیکر بشری میں ڈھلنے کے لیے آپ مطہر اسلاب سے اور پاکیزہ رحموں سے گزر کر یہ نور آیا ہے. جیسے خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں ہم آپ سے مخاطب ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نور جو ہے پاکیزہ صلبوں سے اور طیب و طاہر رحموں سے گزر کر آیا ہے. اس اعتبار سے بھی صدیقہ طاہرہ سب سے ممتاز ہے. یوں تو پنجتن پاک انوار الہیہ ہیں، ان کی دو نوعیتیں ہیں، ایک نور الہی اور ایک پیکر بشری. اور یہ اس لیے ہے کہ چونکہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام میں الہی کو لے کے آنے والے ہیں، تو اللہ سے مخاطب ہونے کے لیے، اس سے پیغام لینے کے لیے وہ سنخیت ضروری ہے. تو نور الہی سے ان کی تخلیق ہوئی ہے، اور بشریت تک پیغام پہنچانے کے لیے پیکر بشری میں آئے. تو مطہر باپوں کے طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ باپوں کے سلبوں سے یہ نور گزرا ہے، اور طیب و طاہر مطہر ماؤں کے رحموں سے یہ سلب گزرا ہے، یہاں تک کہ
जनाब अब्दुल मुत्तलिब, और उसके बाद ये नूर दो टुकड़ों में तकसीम हुआ, हज़रत अबू तालिब और हज़रत अब्दुल्लाह की ज़ात में आ गया, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। ये इसी बात की तरफ तो यहाँ से गुजरा। सिद्दीक़ा ताहिरा के अंदर क्या खुसूसियत है और इम्तियाजी पहलू क्या है कि आपकी विलादत के बारे में मिलता है कि जब अल्लाह ने ये चाहा कि नूर फ़ातिमा हमले यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा में ठहरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये नूर मुंतकिल हो और आपकी विलादत हो, तो फिर दुनिया व माफिया से ठहरने के लिए, रुकने के लिए, इमसाक करने के लिए खुदा ने उनको रहनुमाई की और मुस्तकिल 30-40 दिन तक आपने इबादत और रियाजत में गुजारे और फिर आपको मेराज नसीब हुई। वहाँ पर सेब बहिश्ती के ज़रिए नूर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह तक मुंतकिल हो और फिर बीबी खदीजतुल कुबरा के बतन मुतहर से आपकी विलादत हुई। तो मैं समझता हूँ कि खुद ज़ाती तौर पर, तख्लीकी तौर पर भी एक ऐसी खुसूसियत है बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कि जो सबसे मुमताज़ है और इसमें आपके साथ कोई शरीक नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। निहायत उम्दा और बहुत मुफीद बयान। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम बीबी की इस मंजिलत को, इस कमाल को समझेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये प्रोग्राम और ये सवाल और इसका इतना उम्दा जवाब आपके काम आएगा और इंशाल्लाह इससे आप ज़रूर इस्तेफ़ादा करेंगे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड में, अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।